اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مقدمات الصلاۃ، کہہ رہے ہیں مقدمات الصلاۃ خمس، الوقت والقبلۃ والطہارۃ الی آخرہ۔ سنیں گا 5 جو ہے وہ مقدمات الصلاۃ ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نماز سے پہلے مقدمتاً واجب ہیں، یعنی بنا ان کے آپ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اگر روایتوں میں آپ وہ دیکھیے گا تو اس سے وارد ہوا ہے کہ لا صلاۃ الا بالوقت، لا صلاۃ الا بالطہور، لا صلاۃ الا بالقبلہ، یہ روایت وارد ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے کیا ہے؟ وقت ہے، کہ جب تک وقت نہ ہو اس وقت تک نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ یہاں وقت مراد یہاں وقت یومیہ، یعنی روزانہ کی نماز کا وقت ان شاء اللہ۔ تو سب سے پہلے کہہ رہے ہیں وقت و صلاۃ ظہرین، نماز ظہرین کی نماز کا وقت۔ ٹھیک ہے، ایک بات برحال وہ درس سے خارج ہے، بتا دیں آپ کو کہ کبھی بھی آپ دیکھیں کبھی کوئی نماز وغیرہ کا حکم اگر بیان کرنا ہو تو اس کو شروع کرتے ہیں وہ ظہر سے کرتے ہیں، ہے نہیں؟ لیکن ہم آپ جو کرتے ہیں کسی چیز کو بتانا ہو تو نماز فجر سے کرتے ہیں، حالانکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ظہر سے، کیوں؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو نماز واجب ہوئی تھی وہ نماز ظہر تھی۔ ٹھیک ہے، تو ایک حکمت تو یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی بھی وقت وغیرہ بتانا ہو یا حکم تو ظہر سے ابتدا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سنیے گا۔ تو نماز ظہرین کا وقت کیا ہے؟ من زوال الشمس الی الغروب، سورج کے زوال سے لے کر غروب کے درمیان میں ان دونوں نمازوں کو پڑھا جاتا ہے۔ وتختص صلاۃ الظہر من اول بمقدار ادائها، اور جہاں تک نماز ظہر کا مخصوص وقت جو ہوتا ہے، دیکھیں 3 وقت ہوتے ہیں، انہی وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک وقت مخصوص اور ایک وقت کیا ہے؟ وقت مخصوص، وقت فضیلت اور وقت مشترک۔ وقت مخصوص، فضیلت اور مشترک، یہ سب واضح ہے؟ نہیں واضح ہے؟ نہیں واضح ہے۔ وقت مخصوص کہتے ہیں، اس کو اسی سمجھ لیجیے تو عبارت سے نہیں سمجھ آئے گا۔ وقت مخصوص کیا ہے؟ کہ وقت ہوتے ہی زوال کا، زوال سے لے کر غروب تک، تو زوال ہوتے ہی اتنا وقت کہ جس میں آپ کیا ہے، آپ جس میں 4 رکعت نماز پڑھ سکتے ہوں۔ ٹھیک ہے، تو وہ ظہر کا اتنا، ہاں وہ وقت مخصوص ہے۔ اچھا، اس کو وقت مخصوص کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس وقت میں آپ کوئی دوسری نماز کو نہیں پڑھ سکتے۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو ظہر کی ہی نماز پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ وہ 4 رکعت پڑھ لیں تو اس کے بعد جو کیا ہم شیعوں کے عقیدے کے مطابق عصر کا وقت کا نماز وہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ بس ان شاء اللہ جی۔ وقت فضیلت کیا ہے؟ وقت فضیلت وہ ہو سکتا ہے شاید آئے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک جب زوال ہو جاتا ہے تو ایک عمود آپ کھڑا کرتے ہیں، اور عمود کیا ہے؟ جیسے جیسے سورج ادھر سے اتر جاتا رہتا ہے وہ سایہ کم ہوتا رہتا ہے، کم ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سورج بالکل جب اس عمود کے برابر میں پہنچ جاتا ہے، اور جیسے ہی زوال نہیں گرنا، جیسے ہی سورج ادھر کی طرف گرتا ہے تو یہ سایہ ادھر سے شروع ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو جیسے یہ سایہ بڑھنا شروع ہو تو بڑھتے بڑھتے جیسے اس عمود کے برابر تک آ جائے، یہ وقت فضیلت ہے، یعنی اس میں نماز نہیں، ظہر کے لیے یہ وقت فضیلت ہے کہ اس میں انسان اگر نماز پڑھے تو زیادہ ثواب ہے ان شاء اللہ۔ پھر جب سائے کے برابر سے ہو کے بڑھنے لگے اب وہ وقت مشترک ہے ان شاء اللہ۔ اب عصر کا وقت مخصوص کیا ہے؟ تو کہہ رہے غروب کے وقت، جب یہ غروب آفتاب سے اتنا وقت پہلے کہ جس میں 4 رکعت آپ نماز پڑھ سکتے ہوں، وہ وقت مخصوص ہے کس کے؟ عصر کے لیے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ مطلب ہے فائدہ کہاں پہ، ثمرہ کہاں ظاہر ہوگا کہ اگر کسی نے ظہر عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اور غروب ہونے میں 5 منٹ باقی ہے، 10 منٹ باقی ہے، تو اب اس کو نماز جو پڑھنی ہے تو 4 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ کون سی نماز پڑھے گا؟ عصر کی پڑھے گا، وہ عصر کا مخصوص وقت وہاں پہ ظہر نہیں پڑھ سکتا۔ بس ان شاء اللہ یہ فائدہ سنیے گا۔ وقت و صلاۃ الظہر من زوال الشمس الی الغروب، زوال، ہاں ویری گڈ، وقت صلاۃ ظہر جو ہے وہ کیا ہے؟ ظہرین زوال شمس سے لے کر غروب تک ہے، ٹھیک ہے۔ وتختص صلاۃ الظہر من اول بمقدار ادائها، اول زوال کے بعد سے اتنا وقت ہے جس میں 4 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ اس کا مخصوص وقت ہے، ٹھیک ہے۔ کما تختص صلاۃ العصر من آخر بمقدار ادائها، جس طریقے سے آخری وقت میں اتنا ٹائم کہ جس میں 4 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ مخصوص ہے کس کا؟ عصر کا، ٹھیک ہے۔ ولا تزاحم كل منهما الاخرى وقت اختصاصها، ٹھیک ہے، اور ولا تزاحم كل منهما الاخرى وقت اختصاصها، اور جب وقت مخصوص آ جائے تو دونوں میں سے کوئی دوسری نماز جو کیا ہے تزاحم نہیں کر سکتی۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی وقت زوال کے بعد جو 4 رکعت نماز کا ٹائم ہے اس میں آپ عصر نہیں پڑھ سکتے، ادھر آخر میں ختم ہونے سے پہلے جتنا ٹائم ہے اس میں آپ ظہر نہیں پڑھ سکتے۔ یہ وقت مشترک ہے تو ظہر کو بعد میں اور عصر کو پہلے کر سکتے ہیں؟ نہیں
اس میں بھی ترتیب کا ابھی آئے گی بات. اگلا مسئلہ یہی ہے، اگلا مسئلہ جو ہے وہ آپ ہی کا یہی ہے، ٹھیک ہے. مگر اس میں کیا تھا، اختیار نہیں کر سکتے، لیکن اگر اضطرارً کسی سے ہو گیا تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. واضح ان شاء اللہ بات آنے والی. اگلا مسئلہ وہی پڑھنا ہے ہم کو. وَلَوْ صَلَّى الظُّهْرُ قَبْلَ الزَّوَالِ مُعْتَقِدًا دُخُولِ الْوَقْتِ، ٹھیک ہے، وَدَخَلَ الْوَقْتُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أَتَمَّهَا. سنیے گا، اگر کسی کو یہ معلوم ہوا، ٹھیک ہے، یہ وسیم اٹھے 11:15 بجے، ٹھیک ہے، اور بھائی نماز پڑھنی ہے، اور وضو کر کے جھٹ سے ان کو لگا کے نماز پڑھ لینا چاہیے. نماز پڑھ لی، زوال جو نہیں ہوا تھا اس وقت. اب جب 2 رکعت پڑھ چکے تب جو ہے کیا ہے، اذان کی آواز سنائے گی. اب لگ رہا ہے کہ زوال کا وقت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. النائب عن الفاعل. قال المصنف باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله. ہماری بات جو ہے اس سے پہلے فاعل میں گزری، اور فاعل کی تعریف، فاعل کی اقسام جو ہے ہم پڑھ چکے. اب جو ہے وہ نائب فاعل کے متعلق جو ہے وہ ہماری گفتگو چل رہی ہے. اصل عنوان ہمارا کیا ہے، ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ مرفوعات. ٹھیک ہے، اصل عنوان یہ جو باتیں سب ساری آ رہی ہیں، ابھی آگے چل کے آپ کو مبتدا خبر یہ ساری باتیں آئیں گی. تو ہماری اصل بحث یہ ہے کہ ہم مرفوعات پڑھ رہے ہیں. تو مرفوعات میں سے سب سے پہلا مورد جو ہم نے کیا پڑھا ہے، فاعل کا پڑھا ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے یہ مشہور ہے کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، اس طریقے سے ہر نائب فاعل بھی جو کیا ہوتا ہے وہ مرفوع ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی ہمارے یہاں مشہور عام طور سے ہے کہ ہم نائب فاعل کہتے ہیں، لیکن یہاں پر اس کا نام جو کیا ہے، با المفعول الذی لم یسمى فاعلہ، وہ مفعول کہ جس کا فاعل جو کیا ذکر نہ ہو. واضح ان شاء اللہ، یہ نام بھی اس کا اصطلاح میں کہا جاتا ہے. تو اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ مفعول الذی لم یسمى فاعلہ کا مطلب کیا ہے، وہ یعنی نائب فاعل ہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے اس میں فاعل کو فاعل کی ضرورت پڑتی ہے، اس طریقے سے اس میں مفعول کو بھی فاعل کی ضرورت پڑتی ہے. انشاءاللہ بات یہ آئے گی، سنیے گا. تو کہہ رہے کہ باب المفعول الذی لم یسمى فاعلہ، یہ باب ہے کہ جس کا نام کیا ہے، المفعول الذی لم یسمى فاعلہ، وہ مفعول کہ جس کا فاعل ذکر نہ ہو، جس کے فاعل کا نام نہ لیا جائے. ٹھیک ہے، اور اس کی تعریف کیا ہے، هو الاسم المرفوع الذی لم یذکر معه فاعلہ. وہ اسم ہے. دیکھیے سب سے پہلے بھی یہ کوئی اعتراضیہ کی تشریح آپ کو خود سے کرنا ہے. هو الاسم، جب نے کہا اسم کا مطلب کیا ہے، مطلب یہ کہ اعتراض کیا فعل اور حرف سے، کہ نائب فاعل جو کیا ہوتا ہے وہ فعل اور حرف نہیں ہوتا بلکہ اسم ہوگا، ہے نہیں. پھر کیا کہا، المرفوع، وہ اسم ہوتا ہے کہ جو کہ مرفوع ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ نائب فاعل منصوب مجرور یا مجزوم نہیں ہوتا. اس طریقے سے الذی لم یذکر معه فاعلہ، جس کے ساتھ اس کے فاعل کا ذکر نہ ہوا ہو. کیونکہ اگر فاعل کا ذکر ہو جائے تو پھر وہ فاعل ہو جائے گا، وہ نائب فاعل نہیں کہلائے گا. زیادہ مشکل بحث نہیں، بہت آسان ہے، 2 چھوٹی چھوٹی بحث ہے، اور آپ سب اس حوالے سے جانتے ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. قد یکون الکلام مؤلفا من فعل وفاعل ومفعول به. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلام جو ہے وہ مؤلف ہوتا ہے کس سے، یعنی مؤلف یعنی ملا ہوا ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے نا. اس کلام کے اندر پایا جاتا ہے کیا کیا، فعل، فاعل اور مفعول به. واضح انشاءاللہ. جیسے مثال سنیے، قطع محمود الغصن. ٹھیک ہے، قطع فعل ماضی مبنی علی الفتح، محمود فاعل مرفوع علامۃ رفعہ یا ضمہ، الغصن مفعول به منصوب علامۃ نصبہ الفتح. بہت آسان ہے. ٹھیک ہے، ترجمہ کیا ہوا، محمود نے کاٹا ٹہنی کو، ٹالی کو. ٹھیک ہے، تو جو بات ہے آپ کو سمجھانا چاہ رہے وہ یہ کہ دیکھیں کیسا جملہ ہے کہ جس کے اندر فعل بھی پایا جا رہا ہے، فاعل بھی ہے اور مفعول بھی ہے. تو یہ محمودی یہاں پہ نائب فاعل ہے یا فاعل ہے، فاعل ہے. ٹھیک ہے، ہاں. ونحو حفظ خلیل الدرس. ٹھیک ہے، خلیل نے حفظ کیا کس کو، درس کو. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی خلیل کیا ہے، فاعل ہے. ونحو یقطع ابراہیم الغصن. ٹھیک ہے، یہ اب تک جو مثال دی تھی وہ فعل ماضی کی تھی، ابھی فعل مضارع کی، کہ فعل ہے اس کے ساتھ فاعل ہے اور مفعول به. واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے یحفظ علی الدرس. بات واضح انشاءاللہ جی. وقد یحذف المتکلم الفاعل من هذا الکلام. اب آئیے ہم راست مطلب اپنے بحث پہ آ گئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو متکلم ہے، جو کلام کرنے والا ہوتا ہے، وہ کلام میں، جملے میں فاعل کا ذکر نہیں کرتا، حذف کر دیتا ہے کلام فاعل کو. ٹھیک ہے،
وَيَكْتَفِي بِذِكْرِ الْفِعْلِ وَالْمَفْعُولِ، اور فقط اپنے کلام میں کفایت کرتا ہے، اکتفا کرتا ہے کس چیز پر؟ بذکر الفعل والمفعول، کہ فعل کا ذکر کر دیتا ہے اور مفعول کا ذکر کر دیتا ہے. بات انشاءاللہ. وَحِينَئِذٍ يَجِبُ عَلَيْهِ أَن يُغَيِّرَ صُورَةَ الْفِعْل. ٹھیک ہے، اب سنیے، اب جب وہ ایسا کام کرتا ہے تو اس کے لیے حینئذ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حین اذ لم یذکر الفاعل ویذکر فقط الفعل والمفعول، جب وہ ایسا کرتا ہے کیا کہ فاعل کو ذکر نہیں کرتا، فقط فعل اور مفعول سے ہی کلام کرتا ہے، جملہ بولتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے کلام کی نوعیت کو بدلے. ٹھیک ہے، اپنے کلام کی صورت کو کیا کرے؟ تبدیل کرے. ان یغیر صورت الفعل، کہ وہ فعل کو کیا کرے؟ تبدیل کر دے. یعنی اب کیا؟ اب حافظہ نہیں کہے گا، واضح انشاءاللہ، اب قطع نہیں کہے گا. ٹھیک ہے، ویغیر صورت المفعول ایضا، اور اس طریقے سے مفعول کی بھی صورت کو بدل دے گا. اب تک مفعول جو ہے منصوب آ رہا تھا، ہے کہ نہیں، لیکن اس کی صورت بدل جائے گی. کیسے؟ اما تغییر صورت الفعل فسیات الکلام علیہ، جہاں تک فعل کی صورت کے بدلنے کی بات ہے تو اگلی بحث انشاءاللہ 3-4 سطر بعد ہم وہ پڑھنے والے ہیں کہ فعل کی صورت کو کیسے بدلے گا. واضح انشاءاللہ. ہاں، اور اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ فعل کے پہلے والے حرف کو، جس کو ہم کہتے ہیں کیا؟ فاعل فعل، اس کو کیا کرے گا؟ مرفوع کر دے گا، یعنی اس کو ضمہ، اور آخر سے پہلے والے حرف کو کیا کرے گا؟ وہ کسرہ ڈال دے گا. انشاءاللہ بھی آنے والی بات ہے. وہ اما تغیر صورت المفعول، جہاں تک مفعول کی صورت کے بدلنے کی بات ہے تو ہم آپ کو بھی بتا دے رہے ہیں. اس میں کیا کرنا ہے؟ فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ مَنْصُوبًا يُسَيِّرُهُ مَرْفُوعًا اور يُغَيِّرُهُ مَرْفُوعًا. ٹھیک ہے، یعنی کیا کرے گا یہ کہ مفعول جو کہ منصوب تھا، مفعول جو کہ منصوب تھا اس کو کیا کر دے گا؟ يُسَيِّرُهُ مَرْفُوعًا، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ مرفوع ہو جائے گا. واضح انشاءاللہ. وَيُعْطِيهِ أَحْكَامُ الْفَاعِل، اور مرفوع کرنے کے بعد جو فاعل کے احکامات ہیں اس کے اوپر جاری ہوں گے. جیسے فاعل مرفوع ہوتا ہے تو یہ بھی مرفوع ہو جائے گا. واضح انشاءاللہ. کیا مطلب؟ جیسے اب یہ احکام فاعل من وجوب تاخیر الفعل، کہ یہ فعل سے جو کیا ہمیشہ متاخر ہوتا ہے، فاعل کبھی فعل پہ مقدم نہیں ہوتا ہے. اس سے کہ فاعل اگر فعل پہ مقدم ہو گیا تو کیا ہو جائے گا؟ مبتدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جیسے آپ کہیں گے ضربہ زیدن ہے، اگر یہ کہہ دیا جائے زیدن ضربہ، تو اب جو اعراب کریں گے یہ نہیں کہیں گے کہ زیدن فاعل مقدم اور ضربہ جو ہے وہ فعل اور فعل مؤخر، نہیں، یہ غلط ہوگا. زیدن مبتدا مرفوع علامۃ رفعہ الضمہ. اب ضربہ میں کیا کریں گے؟ ضربہ فعل ماضی مبنی علی الفتح، ٹھیک ہے، و فی ہے ضمیر مقدر، اب ہوا، اور وہ جوازن ہے ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ فاعل ہے مرفوع علامۃ رفعہ کیا ہے؟ وہ الضمہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیے گا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ فی محل رفع خبر ہوگا کس کے لیے؟ اس کے لیے مبتدا کے لیے. اور یہ جو ہوا کی ضمیر ہے وہ پلٹے کسی طرف؟ مبتدا کی طرف. چونکہ مبتدا کی جو خبر جب جملہ آئے گی انشاءاللہ بات آئے گی تو اس میں ایک ضمیر کا پلٹنا ضروری ہے جو کہ رابط ہوتا ہے. اب جیسے ہے نا زیدن ضربہ، بات انشاءاللہ، تو اس میں جو ہوا کی ضمیر وہ کسے پلٹے گی؟ اسی زیدن کی طرف. ہاں بہت مشکل ہے یہ، اور انشاءاللہ نہیں، ہم یہ میرے پاس بتاؤں نا، میرے پاس 30 درس ہے، اس کو انشاءاللہ اگر کبھی پڑھ لیں گے ہم تو ترکیب میں آپ کو مشکل نہیں ہوگی کبھی بھی، پریکٹیکل ترکیب. ہاں جی، تو بہرحال فی الحال ابھی یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ احکام فاعل میں سے یہ ہے کہ فاعل کبھی مقدم نہیں ہوتا ہے فعل کے اوپر. ٹھیک ہے، من وجوب تاخیر الفعل و تعنیس فعلہ لہ ان کان مؤنثا. اس طریقے سے فاعل کے احکام میں سے بھی یہ ہے کہ فاعل اگر مؤنث ہے تو اس کا فعل بھی کیا ہو؟ مؤنث ہو. ٹھیک ہے جی، وغیر ذالک من الاحکامات ویسمى حینئذ نائب الفاعل او المفعول الذی لم یسمى فاعل. اس صورت میں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یا تو نائب فاعل کہہ لیجئے، ٹھیک ہے، یا پھر جو کیا ہے مفعول الذی لم یسمى فاعل. واضح انشاءاللہ. ایک اور بات کریں، تغییر الفعل بعد حذف الفاعل، کہ ہم نے کہا تھا کہ جب فاعل حذف ہو جائے ہے نا تو فعل کو کیسے آپ تبدیل کریں گے؟ چونکہ انہوں نے اوپر کیا بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جب کبھی متکلم جملہ اس طریقے سے بولے کہ اپنے جملے میں فاعل کو ذکر نہ کرے تو اس کو 2 طرح کی تبدیلیاں کرنی ہوں گی، ایک تبدیلی فعل میں اور ایک تبدیلی مفعول میں. مفعول منصوب تھا تو اس کو مرفوع کرے گا، اس کے احکامات فاعل کس پر جاری کرے گا. فعل میں کیا تبدیلی ہوگی یہ سنیے گا. فَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ مَاضِيًا، اگر متکلم نے جو جملہ بولا ہے وہ جملہ اس میں کیا ہے؟ فعل ماضی کا استعمال کیا ہے، تو کیا کرے گا؟ ضم اولہ وکسر ما قبل آخرہ. تو فاعل فعل یعنی شروع والے حرف کو کیا کرے گا؟ مضموم کرے گا. ٹھیک ہے، اور
ہاں سیکنڈ لاسٹ جس کو بول لیجیے آپ انگلش میں، اس کو کیا کرے گا وہ مکسور کرے گا، ٹھیک ہے. وہ کسر ما قبل آخر، ٹھیک ہے. وہ انکان مضارعا ضم اولہ و فتح ما قبل آخر. اور اگر فعل مضارع ہے تو اس کو مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ہم لوگ مجہول بولتے ہیں. اس کو فعل مجہول بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ضم اولہ کے پہلے والے کو مضموم اور ما قبل آخر کو مفتوح قرار دے دے گا. بہت آسان سی بات ہے، اس کو یاد رکھیے گا. سنیے، ذکر المصنف فی هذه العبارات التغییرات التي تحدث فی الفعل عند حذف فاعله و اسناده الى المفعول. مصنف نے ذکر کیا ہے ان عبارات میں، ان عبارات میں کون سی یہ اشارہ کس طرف ہے؟ حاضی کا، ہاں کون سی عبارات مراد ہے؟ احسن تم، یعنی مصنف جو متن کی بات کی ہے. هذه العبارات التغییرات التي تحدث فی الفعل، ذکر کیا ہے ان تغییرات کو، ان تبدیلیوں کو کہ جو وجود پذیر ہوتی ہیں کس میں؟ فعل میں. کب؟ عند حذف فاعل ہی، کہ جب آپ فاعل کو کیا کرتے ہیں؟ حذف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ اسناد الی المفعول، اور اس کی نسبت دے دیتے ہیں کس کی طرف؟ مفعول کی طرف، ٹھیک ہے. وذالک انہ اذا کان الفعل ماضیا، اور یہ کب ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے وذالک انہ اذا کان الفعل ماضیا ضم اولہ وکسر الحرف الذی قبل آخرہ. اور یہ تبدیلی کیا ہے؟ یہ تبدیلی اگر فعل ماضی ہے تو فعل ماضی میں یہ تبدیلی ہوتی ہے کہ ثم اولہ، کہ اس کے اول کو مضموم کیا جاتا ہے اور ما قبل آخر کو مکسور کر دیا جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. ضربہ سے کیسے ہو جائے گا؟ ضربہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. جیسے ابھی ہم نے اوپر جو مثالیں پڑھی وہ پڑھتے ہیں. قطع الغصن، ٹھیک ہے، ڈالیاں کاٹی گئیں، ٹھیک ہے. وحفظ درس، درس حفظ کیا گیا، یاد کیا گیا. وإن كان الفعل مضارعا، اور اگر فعل مضارع ہو تو کیا ہوگا؟ ضم اولہ وفتح الحرف الذی قبل آخرہ، تو اول کو مضموم اور ما قبل آخر کو مفتوح کر دیا جاتا ہے. جیسے دیکھیں یقطع الغصن ویحفظ الدرس. اعراب کیا ہوگا؟ یقطع فعل ماضی، عفوا یفتح فعل مضارع مرفوع لتجرد یعنی عوامل الناصب والجازم، ٹھیک ہے. اور الغصن نائب فاعل مرفوع علامۃ رفعہ الضمہ. ٹھیک ہے، بات واضح ہوگی جی. اس طریقے سے اوپر بھی کریں گے. حفظ الدرس کیا ہوگا اعراب؟ حفظ فعل ماضی مبنی للمجہول، ٹھیک ہے. اور الدرس مرفوع علامۃ رفعہ نائب فاعل مرفوع علامۃ رفعہ الضمہ. واضح انشاءاللہ. ایک اور آسان سی بات ہے، کہہ رہے کہ ابھی اگر یہ بات آپ کو واضح ہے اور یقیناً واضح ہے تو یہ بات بھی بہت آسانی سے واضح ہو جائے. اور انہوں نے بھی کوئی زحمت نہیں اٹھائی ہے، صاف صاف کیا کہہ دیا ہے کہ جو احکامات، ابھی کیا کہا تھا انہوں نے؟ کہا تھا کہ اگر متکلم جملہ بولنے میں فاعل کو حذف کر دیتا ہے اور اس کی جگہ پر نائب فاعل کو استعمال کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جو احکامات فاعل کے ہیں وہ اس پر جاری کرتے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ جو اقسام فاعل کے ہیں وہ اقسام جو کیا ہیں نائب فاعل کے بھی ہوں گے، کیونکہ یہ بھی اس کے حکم میں ہوتا ہے. ہم لوگ ہمارے یہاں قاعدہ بھی ہے النائب کل منیب، ہے کہ نہیں؟ نائب جو کیا ہے منیب کی طرح ہوتا ہے، تو جو منیب کے احکامات ہوتے ہیں وہ نائب پر آپ جاری کریں گے. تو اسی طریقے سے بہت آسانی سے ذکر کر دیا. وہ ہوا علی قسمین ظاہر و مضمر. ہوا کس طرح پلٹائیں گے؟ نائب فاعل کی طرف، یا مفعول الذی لم یسمى فاعل ہو. اس کی جو ہے دو قسمیں ہیں، جیسے کہ فاعل کی دو قسمیں تھیں، ظاہر اور مضمر. فالظاہر نقول کا ضرب زید ویضرب زید واکرم عمرو ویکرم عمرو، ٹھیک ہے. والمضمر 12، اور مضمر جو ہے کیا ہے؟ 12 ہیں. نہ قول کا ضربت و ضربنا الی آخرہ. اقول کہ ینقسم نائب الفاعل کما انقسم الفاعل. دیکھیے نائب فاعل تقسیم ہوتا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے فاعل تقسیم ہوتا ہے. کس میں؟ الی ظاہر و مضمر. کس میں؟ ظاہر میں اور مضمر میں. تو تعریف بھی آپ کو ظاہر اور مضمر کی وہی استعمال کرنی ہوگی کہ جو فاعل کی آپ نے پڑھی ہے. ظاہر کی کیا تعریف پڑھی ہے؟ کہ جس کا معنی مراد بنا کسی قرینے کی مدد کے سمجھ میں آ جاتا ہو. اور مضمر وہ کہ جس کا مراد، جس کا معنی بنا قرینے کے سمجھ میں نہ آتا ہو. تو یہاں پر بھی وہی والا معنی ہوگا. یہ پی لو. اب سنیے، والمضمر الی متصل و منفصل. پھر مضمر کی دو قسمیں ہوں گی، متصل اور منفصل، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے وہاں اس میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اب متصل کی تعریف کون بتائے گا؟
یہی تعریف کی تھی یہ جو تعریف حضرت ضمیر متصل کی تعریف ہے. ضمیر متصل وہ ہے کہ جس کی ابتدا جو ابتدا میں نہیں آ سکتی. کوشش کیا. ہاں جو ابتدا میں نہیں آ سکتے حروف جو کیا ہوتے ہیں حروف استثناء اللہ کے بعد واقع نہیں ہو سکتے. احسنتم. یہ تعریف کی تھی کہ ضمیر متصل وہ ہے کہ جو مبتدا واقع نہیں ہو سکتا, ابتداء کلام میں نہیں واقع ہو سکتا, اور اللہ کے بعد وہ یہ سب چیز یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو یاد کیجیے. سمجھے, متصل جو سٹا ہوا ہو یہ, اور منفصل جو الگ ہو, یہ تو سب معلوم ہے. یہ تو صرف ضمیر نہیں, تو ہر چیزیں ہیں متصل اور منفصل. نہیں, ضمیر متصل کی تعریف. خیر, ينقسم نائب الفاعل كما انقسم الفاعل الى ظاهر ومضمر والمضمر الى متصل و منفصل. ٹھیک ہے, وہ انواع كل قسم من الضمیر 12. پھر اس کی جو ہے وہ انواع ہیں, جس طریقے سے فاعل میں انواع ہم نے پڑھے تھے 12, یہاں پر بھی اس کی 12 قسمیں ہیں. 2 للمتکلم و 5 للمخاطب و 5 للغائب. ٹھیک ہے, وقت, اب سنیے گا, وقت ذکرنا تفصیل ذلك كله فی باب الفاعل. ہم نے ان 12 کی تفصیلات جو ہے کیا ہے فاعل میں ذکر کی ہیں. ٹھیک ہے, فلا حاجت بنا الی تکرار ہی ہونا, پس ہم اس کو وہاں پر تکرار کے ساتھ ذکر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اس کو ذرا سا دیکھ لیجئے. اعرب الجملتین الآتیتین, ان 2 جملوں کی ترکیب کرنی ہے. کیا؟ یحترم العالم وہین الجاہل. ٹھیک ہے, ہاں, عالم کا احترام کیا گیا اور جاہل جو کیا ہے توہین, جاہل کی توہین کی گئی ہے نا. تو اس کا جو ہے وہ اعراب ہوگا. کیا اعراب کریں گے بنا دیکھے تدریب میں؟ ہاں, یہ فعل مضارع. اب دیکھیں, اگر صرف فعل مضارع کہہ دیجیے گا تو ہاں مبنی للمجہول اب کہنا ہوگا آپ کو. جی, نہیں, یہ مبنی للمجہول ہوتا ہے. فعل مجہول کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے. ہاں, مبنی ہوتا ہے. تو جو آپ نے کہہ دیا نا فعل مضارع مبنی للمجہول, بس یہ کافی ہے. مجہول, ہاں ہاں, اس کا العالم مرفوع و علام, یہ کہیے العالم و نائب فاعل مرفوع علامت رفعہ الضمہ. ٹھیک, وہین الجاہل, نائب فاعل مرفوع علامت رفعہ الضمہ ظاہرہ. ہاں, وہی نا میں الجاہل حالت کیوں کہیں گے؟ مرفوع علامت رفع ضمہ, علامت رفع ضمہ ظاہرہ. العالم صاف ہے. ٹھیک, والسلام علیکم.